ذوالقرنین جو ہے وہ ایک راہ پر ہو لیے اور سفر کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب سفر کرتے کرتے درمیانی شہروں کو فتح کرتے ہوئے غروب آفتاب کے موقع پر یعنی جانب مغرب میں انتہائی آبادی پر پہنچے تو آفتاب یعنی سورج کو ایک سیاہ پانی میں ڈوبتا ہوا دکھائی دیا۔ مراد اس سے غالباً سمندر ہے کہ اس کا پانی اکثر جگہ سیاہ نظر آتا ہے، اگرچہ آفتاب حقیقتاً سمندر میں غروب نہیں ہوتا، مگر سمندر سے آگے نگاہ نہ جاتی ہو تو سمندر ہی میں ڈوبتا ہوا معلوم ہوگا۔ اور اس موقع پر انہوں نے ایک قوم دیکھی جن کے کافر ہونے پر اگلی آیات وہ دلالت کرتی ہے، اور کہا پیغمبر کے واسطے سے یا الہام کے واسطے سے اسے کہا گیا کہ اے ذوالقرنین اس قوم کے بارے میں دو اختیار ہے، خواہ ان کو ابتدا ہی سے قتل وغیرہ کے ذریعے سزا دو اور خواہ ان کے بارے میں نرمی کا معاملہ اختیار کرو، یعنی ان کو ایمان کی دعوت دو، پھر نہ مانے تو قتل کر دو۔ بغیر دعوت و تبلیغ کے ابتداءً ہی قتل کرنے کا اختیار شاید اس لیے دیا گیا ہو کہ ان کو اس سے پہلے کسی ذریعہ سے دعوت ایمان پہنچ چکی ہوگی، لیکن دوسری صورت یعنی پہلے دعوت پھر قتل کا بہتر ہونا اشارہ سے بیان کر دیا کہ اس کو دوسری صورت اتخاذ حسن سے تعبیر فرمائے۔ ذوالقرنین نے عرض کیا کہ میں دوسری ہی صورت اختیار کر کے پہلے ان کو ایمان کی دعوت دوں گا، لیکن دعوت ایمان کے بعد جو ظالم یعنی کافر رہے گا سو اس کو تو ہم لوگ قتل وغیرہ کی سزا دیں گے، اور یہ سزا تو دنیا میں ہوگی، پھر وہ مرنے کے بعد اپنے مالک حقیقی کے پاس پہنچا دیا جائے گا، پھر وہ اس کو دوزخ کی سخت سزا دے گا، اور شخص دعوت ایمان کے بعد ایمان لے آئے گا، یعنی جو شخص دعوت ایمان کے بعد ایمان لے آئے گا، نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے آخرت میں بھی بدلے میں بھلائی ملے گی، اور ہم بھی دنیا میں اپنے برتاؤ میں اس کو آسان اور نرم بات کہیں گے، یعنی ان پر کوئی عملی سختی تو کیا کی جاتی، زبانی اور قولی بھی کوئی سختی نہیں کی جائے گی۔ ذوالقرنین نے مشرق کی جانب میں جو قوم آباد پائی اس کا یہ حال تو قرآن کریم نے ذکر فرمایا کہ وہ دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سامان، مکان، خیمہ، لباس وغیرہ کے ذریعے نہ کرتے تھے، لیکن ان کے مذہب و اعمال کا کوئی ذکر نہیں فرمایا، اور نہ یہ کہ ذوالقرنین نے ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، اور ظاہر یہ ہے کہ یہ لوگ بھی کافر ہی تھے، اور ذوالقرنین نے ان کے بارے میں بھی وہی معاملہ کیا جو مغربی قوم کے ساتھ ابھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد پھر مغرب و مشرق فتح کرنے کے بعد ایک اور راہ پر ہو لیے۔ قرآن کریم میں اس راہ یعنی اس سمت کا نام نہیں لیا، مگر آبادی زیادہ جانب شمال ہی ہے، اس لیے مفسرین نے اس سفر کو شمالی ممالک کا سفر قرار دیا۔ تاریخی شہادتیں بھی اس کی معید ہے، یہاں تک کہ جب ایسے مقام پر جو دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو ان پہاڑوں سے اس طرف ایک قوم کو دیکھا جو زبان اور لغت سے ناواقف، وحشیانہ زندگی کی وجہ سے کوئی بات سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتے تھے۔ ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صرف زبان سے ناواقفیت نہ تھی، کیونکہ سمجھ بوجھ ہو تو غیر زبان والے کی باتیں بھی کچھ اشارے کے ذریعے سے سمجھی جا سکتی ہے، بلکہ وحشیانہ زندگی نے سمجھ بوجھ سے بھی دور رکھا تھا۔ مگر پھر شاید کسی ترجمان کے واسطے انہوں نے عرض کیا کہ اے ذوالقرنین، قوم یاجوج و ماجوج جو اس گھاٹی کے اس طرف رہتے ہیں ہماری اس زرزمین میں کبھی کبھی آ کر بڑا فساد مچاتے ہیں، یعنی قتل و غارت گیری کرتے ہیں، اور ہم ان کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ تھی ویڈیو کی پارٹ 2۔ پارٹ 3 آخری پارٹ دیکھنے کے لیے انتظار کیجیے، انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔